ایز اے بریگیڈیئر جو ہے پاکستان آرمی میں آپ جو ہے آپ ریٹائر ہوئے، کن کن آرمی چیفز کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن رہی؟ سب سے پہلے پرویز مشرف تھے، ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا میرا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کینی کے ساتھ میں جی ایچ کیو میں پوسٹڈ تھا، ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے بعد ان سے ملاقات لازمی ٹھیک ہوتی ہے، تھی، وہ چیزوں صحیح۔ کے اپروول کے سلسلے ان کے پاس جانا پڑتا تھا، اور آخر میں پھر رائے شریف۔ میری آپ ذمہ سیاچن میں سرو کر چکے ہیں؟ بالکل سیاچن تو سیاچن کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ سیاچن کا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آپ کا جو دشمن دوستان ہے، اس کے علاوہ موسم بھی آپ کو دشمن ہو۔ موسم کے علاوہ بڑے بڑے برفانی تودے گرتے ہیں اوپر سے، جی ٹھیک ہے، بہت گہری گہری کھائیاں ہوتی ہیں، ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر آپ اس ملک کے لیے ہو، وطن سے محبت، وطن سے محبت، اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے آپ آئے تھے، تو اگر آپ آئے جان دینے کے لیے تھے اس ملک کے لیے تو بسم اللہ۔ ہم نے جب بھی فوج میں شمولیت کے بارے میں سنا تو اکثر عمومی طور پہ کورسز کے بارے میں سنا، وہ کہتے ہیں یہ لانگ کورس بھی ہوتا ہے، شارٹ کورس ہوتا ہے۔ کیسے شمولیت اختیار کرتے ہیں، یہ لانگ کورس شارٹ کورس کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے پریپریشن کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کی جنرل نالج بہتر ہونی چاہیے، جنرل نالج بھی ہونی چاہیے، بہت بہتر بہت ہونی بہتر چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس۔ جو جانا چاہتا ہے کوئی بھی بچہ، جو وہ میٹرک میں ہے، ایون کہ کوئی کیڈٹ کالج میں جانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایکسرسائز کرے، اسپورٹس میں حصہ لے، رننگ کرے، اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھے۔ فوج کی جو ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم مختلف باتیں فلموں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم سویلین ہیں، ہم تو کبھی ٹریننگ میں ہم نے لائف تو دیکھا نہیں۔ ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور ٹریننگ کا انسان کی زندگی پر کیا اثر آتا ہے؟ وہ ٹریننگ میں ایک تو اس کے فزیکل سٹینڈرڈ کو اور بہتر کرتے ہیں، جذبہ حب الوطنی بڑھاتے ہیں، اس آدمی کو لیتے ہیں جو ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا سولجر ہو، چاہے وہ آفیسر ہو۔ خاص طور پہ ملک کے لیے اس کی سوچ بہت پازیٹیو ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ نظم و ضبط کی عادی ہو جاتی ہے۔ فوج میں رینکس کیا کیا ہوتے ہیں؟ کس رینک سے شروع ہوتا ہے اور پھر پتہ کس رینک تک چلا جاتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف تک بھی ظاہر پروموشن ہوتا ہے۔ ایک تو سولجر ہوتا ہے، ایک ہمارا کمیشنڈ آفیسر ہوتا ہے۔ کمیشن آفیسر جو ہاں ہوتا ہے، جی۔ وہ اس کا دن ہوتا ہے کہ وہ آفیسر بن جاتا ہے نیکسٹ ڈے سے، پھر وہ جیسے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ یا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ بننے کے لیے اس نے آفیسر اسٹینڈرڈ میں ریڈنگ پاس کی ہوئی ہو، پروفیشنل پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پیشہ ورانہ مہارت کو ہاں، جو بچے صرف پڑھائی سے بھاگ کے جاتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہے کہ فوج میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، ترقی وہی کرتا ہے جو فوج میں بھی پڑھا جا کے۔ تو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، پاکستان سے سچی محبت کرنے والے، اور وہ جو نعرہ لگاتے تھے نا، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، یہ والا نعرہ جو ہے خالی نعرہ نہیں تھا، ان کا مقصد بھی یہی تھا، ویژن بھی تھا یہ۔ ہاں۔ کراچی کے حوالے سے ظاہر ہم کراچی ہائٹس ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ہم نے بہت سارے سیاستدانوں کے منہ سے بھی ان کے بارے میں سنا کہ جی ان کے دور میں بہت ترقی ہوئی اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کراچی کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کے این پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، میں نوازش علی ہوں۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے مختلف شعبہ ہائے زندگی کی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، ان کے تجربات، ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ان کی جو پیشہ ورانہ جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں، ان کا تعارف میں کیسے کراؤں؟ سب سے پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا، ان کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے، ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے ہے جس نے پاکستان کی نظریاتی اور سرحدی جو سرحدیں ہیں ان کا جو ہے حفاظت کرنی ہے، اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ سب میں اگر غلط نہیں ہوگا کہوں کہ ہم جو چین کی نیند سوتے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اس انسٹیٹیوشن میں شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، ایک بہت بڑی قربانی موجود ہے۔ شاید ہم ان کی قربانیوں کو شاید کبھی نہ سمجھ سکیں، لیکن بطور قوم ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اور آج اس پورے موضوع پر بات کریں گے۔ شہداء کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی زندگی میں بات کریں گے، انسٹیٹیوشن میں بات کریں گے، اور اس پوری گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید قرار حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم مختلف شعبہ ہے زندگی کی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ
آپ سے تھوڑی سی رسمی اور غیر رسمی گفتگو ہو جائے جس میں آپ کے انسٹیٹیوشن کو لے کر اور پیشہ ورانہ زندگی کو لے کر بالخصوص یوتھ کو لے کر آپ کی رائے جانی جائے، انسٹیٹیوشن کے حوالے سے گفتگو کی جائے، وہ اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، اس کے رموز اسرار جتنے بھی اس پہ، تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا ہمارے تشریف لائے۔ نوازش بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور کراچی نیوز نیٹ ورک یعنی KNN کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے موقع دیا، اور میں نے اپنے 32 سالہ فوج کے کریئر میں جو کچھ سیکھا اس کے کچھ ثمرات آج کے یوتھ تک یا آپ کے جو بھی آڈینس ہیں ان تک پہنچا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا افواج پاکستان میں سرو کرنے کا، اور خاص طور پر پاکستان آرمی میں، اور اس کی وجہ سے نہ صرف پورا پاکستان گھوما بلکہ پاکستان سے باہر بھی سیرا لیون بہت خوبصورت علاقہ ہے افریقہ کا بالکل اینڈ پہ، تو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پاکستان آرمی پیس مشن کے طور پہ میں گیا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ، تو باقی چلیں اب تو شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو شمولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم نوجوانی میں یا بچپن میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا بننا ہے، جی او بھائی میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، تو یہ والی باتیں آپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا پھر کس کیریئر کے سٹیج پر آ کے آپ نے سوچا کہ نہیں جی مجھے جانا ہے فوج میں، اور فوج میں بھی اگر جانا ہے تو پاکستان آرمی میں جانا ہے، کیونکہ نیوی اور ظاہر ایئر فورس کے بھی شعبے موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کا جو نام ہوتا نا، اس نام کا کچھ نہ کچھ اثر اس کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے احساس ہوا جب میرے دادا مجھے اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گئے، میرا داخلہ ہو گیا، کلاس میں گیا تو میرے استاد نے پوچھا، پہلی جماعت تھی، کہ کرار کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کرار جو ہے مولا علی علیہ السلام کا، حضرت علی علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کو یہ لقب غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام کا اثر تھا کہ وہ پہلے ہی اسکول میں جو میرا دن تھا وہ مولا علی کے جب نام سے شروع ہوا، کرار نام، ظاہر ہے میرے پیرنٹس نے، میری نانی نے نام رکھا تھا، تو وہ خالی یہ خیبر نہیں ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کے جو کارنامے ہیں، بدر میں آپ بڑے نامی گرامی، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احد میں جب پہلے فیز میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ مولا علی ہی تھے جنہوں نے اس ہاری ہوئی بازی کو پھر دوبارہ جیت میں بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اور خندق میں ایک کے بدلے ایک عمر بن عبد ود کا جو مقابلہ تھا وہ ہسٹری بڑی بڑی ہے، اور خیبر تو پھر آپ کا ماسٹر پیس ہے نا، خیبر ماسٹر پیس ہے۔ تو ایک تو وہ میرا اندر تھا، دوسرا میرا تعلق ہے سرگودا کے ایک شہر شاہپور شہر سے۔ آپ سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، شاہینوں کا شہر، شاہینوں کا شہر۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو 65 کی جنگ ہوئی، اور 65 کی جنگ میں سرگودا کے ارد گرد MM عالم نے ایک دن میں 2 جھڑپوں میں ان کے 7 طیارے انڈیا کے گرائے تھے۔ صحیح ہے۔ میں چھوٹا تھا لیکن ان میں سے ایک طیارے کا چھوٹا سا جو کنوپی کا پیس ہوتا میرے والد اٹھا کے لے آئے تھے۔ اچھا، انہوں نے ہمارا اپنا لوہار ہوتا تھا جو ہمارے زمینداروں کے چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ اوزار بناتے ہیں، صحیح، اس لوہار سے ایک اسپیشل خنجر بنوایا، اور اس کا جو دستہ تھا وہ اس پیس سے بنوایا انہوں نے جو انڈین جہاز کی کنوپی کا تھا، اور وہ MM عالم نے گرایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ یہ وہ خنجر ہے جس کے اوپر جو دستہ ہے یہ انڈین طیارے کا ہوا۔ صحیح ہے۔ تو اور میں بڑا ہوا تو وہ پھر شوق ہوتا گیا، پھر میں نے تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو میں نے سوچا کہ جی میں نے پاکستان کی افواج میں جانا ہے۔ اچھا، 77 میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا، اور 5 جولائی 77 میرا میٹرک کا پیپر تھا۔ صحیح ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا آ گیا، مرحوم ضیاء الحق کے بعد میں کالج میں چلا گیا، اور کالج میں مجھے احساس ہوا کہ یار آرمی والوں کی عزت بہت ہے۔ ایک تو ہمارا علاقہ جیسے میں نے کہا سرگودا میں بہت سے لوگ آرمی میں ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹرول تھا سول سرونٹس کے اوپر، تو وہ آرمی والا سپاہی بھی گزرتا تو پولیس والا اس کو سلام کرتا تھا۔ ظاہر ہے قربانی بھی تو ایسی دیتے ہیں نا پھر۔ تو وہ پھر میں نے کہا کہ یار اگر وردی والی نوکری کرنی ہے، وردی والی تو آپ سمجھے پولیس کی بھی ہے، کسٹم کی بھی ہے، اگر آپ نے درجہ جہاں دیں، ہاں فوج پاکستان میں آنا ہے
تو پھر آرمی میں. ٹھیک ہے. اور خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی بس. ٹھیک ہے.